سبسکرائب کریں ہمارے چینل کو اور بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت بی بی حنہ زوجہ عمران، اولاد کی خواہش۔ یسبا کی بہن کا نام حنہ تھا، یہ بھی فاقوس کی بیٹی تھیں اور ان کے شوہر کا نام حضرت سلیمان بن داؤد علیہ السلام کے اولاد میں تھے جن کا نام عمران بن ماسان تھا۔ حنہ جب بہت بوڑھی ہو گئیں اور اولاد کی طرف سے بالکل مایوس ہو گئیں تو اپنی حالت پر اکثر اوقات افسوس کیا کرتی تھیں اور دل ہی دل میں یہ خیال کرتی تھیں کہ مجھے بھی اللہ کی کوئی اولاد دیتا تو اسے بھی بے اولاد کے عار سے نجات پائی اور اپنے ہم چشموں میں سرخ روح ہوتی۔ ایک روز اسی سوچ میں بیٹھی ہوئی تھی کہ ان کی نظر ایک درخت کے نیچے جا پڑی۔ انہوں نے دیکھا کہ ایک تنہا پرندہ درخت کے سائے میں بیٹھا ہوا ہے، اپنے چھوٹے سے بچے کو بڑی محبت سے دانہ بھرا رہا ہے۔ یہ دیکھ کر ان کے دل میں خیال گزرا کہ کاش ہم کو بھی اللہ تعالیٰ کوئی اولاد دیتا۔ پھر اللہ سے دعا کی کہ یا رب مجھے بھی اولاد دے۔ نظر مانی کہ اگر اللہ مجھے کوئی اولاد دے گا تو میں اسے بیت المقدس کی خدمت کے لیے وقف اور اس کے خادموں میں شامل کر دوں گی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول کی، چنانچہ تھوڑے دن کے بعد ہی وہ حاملہ ہو گئیں۔ انہوں نے حسب دستور جنین کو نظر اللہ میں لکھ دیا، مگر یہ خبر نہ تھی کہ جنہیں لڑکا ہے یا لڑکی، اور نظر محرر اس زمانے میں یہ تھی کہ جو لڑکا پیدا ہوتا تو ماں باپ بیت المقدس کی خدمت کے لیے وقف کر دیا کرتے اور جب تک وہ جوان نہ ہو جاتا وہیں رہتا، اور جب جوان ہو جاتا تو اسے اختیار تھا خواہ کنیہ سے کہ بدستور خدمت گزار رہے یا اپنے فرائض سے سبکدوش ہو جائے۔ لیکن یہ خادم صرف لڑکے ہی ہو سکتے تھے، لڑکیوں کو یہ عزت حاصل نہ تھی۔ حاملہ ہو جانے کے بعد حضرت حنہ نے اس نظر کا اپنے شوہر عمران سے ذکر کیا۔ عمران نہایت ترود میں ہوئے۔ حضرت مریم علیہ السلام کی پیدائش۔ انہوں نے کہا افسوس، یہ تم نے کیا سمجھ کر تم کیا جانتی ہو کہ لڑکا ہوگا یا لڑکی؟ حال یہ ہے کہ عورت کسی طرح کنیسہ کی خدمت کی صلاحیت نہیں رکھتی۔ یہ سن کر حضرت حنہ بھی سوچ میں پڑ گئیں اور دونوں ایک قسم کی نئی الجھن اور پریشانی میں رہتے لگے۔ مگر قبل اس کے کہ وضع حمل ہو عمران کا انتقال ہو گیا۔ جب وضع حمل ہوا تو حضرت حنہ نے دیکھا کہ لڑکی پیدا ہوئی ہے اور لڑکی ہیکل یعنی مقدس کی خدمت کے لیے صلاحیت نہیں رکھتی تھی کیونکہ یہ قاعدہ میں ہی نہیں تھا، اور حضرت حنہ کو یہ امید تھی کہ لڑکا پیدا ہوگا۔ تاہم انہوں نے بہت افسوس کیا اور نہایت حسرت سے خدا کی بارگاہ میں عرض کی کہ یا رب میرے ہاں تو لڑکی پیدا ہوئی ہے، اب میں کیوں کر اپنی نظر پوری کروں، اور تو جانتا ہے کہ لڑکی لڑکی کے برابر نہیں ہوتی۔ اس کا نام مریم یعنی عابدہ رکھا ہے، میں اسے اور اس کی اولاد کو تیری پناہ میں دیتی ہوں۔ حضرت مریم علیہ السلام کی پرورش۔ جب حضرت مریم علیہ السلام کی دودھ بڑھائی ہو چکی تو بنی اسرائیل کے دستور کے موافق ہیکل میں کاہنوں کے پاس بھیج دی گئیں۔ ان میں گفتگو ہوئی کہ اس کو کون پرورش کرے۔ حضرت زکریا علیہ السلام کا نام نکلا، تب مریم حضرت زکریا علیہ السلام کے سپرد ہوئیں۔ انہوں نے ان کے لیے ایک الگ حجرہ تجویز کر دیا۔ اللہ نے حضرت مریم علیہ السلام کو بہت خوشی سے نظر میں قبول فرمایا اور غیب سے ان کے لیے کھانے پینے کا سامان مہیا ہوتا رہا، یہاں تک کہ حضرت مریم جوان بھی ہو گئیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت۔ ایک روز حضرت مریم علیہ السلام اپنے حجرے میں نہا دھو کر پاک و صاف ہو کر بیٹھی تھیں کہ ایک حسین و خوبصورت جوان مرد کی شکل میں حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے۔ انہوں نے حضرت مریم علیہ السلام سے کہا اللہ تعالیٰ تجھ کو ایک سعادت مند بیٹے کی بشارت دیتا ہے۔ حضرت مریم نے جواب دیا کہ نہ میں نے کسی مرد کے پاس گئی اور نہ میں بدکار عورت ہوں، پھر لڑکا کیوں ہوگا؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا خدا تجھ کو یوں ہی بیٹا دے گا۔ پھر قریب آ کر ان کے کرتے گریبان میں پھونک ڈال دی۔ حضرت مریم علیہ السلام حاملہ ہو گئیں اور پھر بدنامی کے خیال سے اپنے خالہ کے یہاں چلی گئیں۔ وہاں سے 3 ماہ رہ کر بحکم بادشاہ وقت اس میں نویسی کے لیے ہیروڈوس کے عہد میں یروشلم میں آئی، اور بیت لحم میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب آپ پیدا ہوئے تو آپ کی برکت سے خشک کھجور میں چھوارے نمودار ہو گئے، مگر یہود کے گروہ حضرت مریم علیہ السلام کو ملامت کرتے آنے تھے اور کہتے تھے کہ تیری ماں حضرت حنہ تو ایسی پاک دامن تھی، تو نے یہ کیا کیا؟ حضرت مریم علیہ السلام نے کہا اس لڑکے سے پوچھ لو۔ ان لوگوں نے کہا کہ دودھ پیتا بچہ کیوں کر بات کر سکتا ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا گفتگو کرنا۔ تب خود حضرت عیسیٰ علیہ السلام بول اٹھے میں خدا کا بندہ ہوں اور نبی ہوں اور میری ماں پاک دامن ہے۔ وہ سب متعجب ہوئے اور حضرت مریم علیہ السلام کے بچلنے کا گمان رفع ہوا، مگر اس بات کو یہود نے مخفی کر دیا تاکہ لوگ ان کے مقد نہ ہوں
اور حضرت زکریا علیہ السلام کو تہمت لگا کر قتل کرنا چاہا۔ یہ ایک گنجان درخت میں جا چھپے۔ یہودیوں نے آر اس درخت کو چیر ڈالا، جس سے حضرت زکریا علیہ السلام کے بھی 2 ٹکڑے ہو گئے اور یوں وہ بے گناہ مارے گئے۔ اس کے بعد ہیروڈوس کو نجومی سے دریافت ہوا کہ یہ لڑکا یہود کا بادشاہ ہوگا اور یہود کو غیر قوموں سے چھڑائے گا۔ اس نے چاہا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کر ڈالے۔ تب اللہ تعالیٰ نے فرشتے کے ذریعے حکم دیا مصر چلے جاؤ، اور ایک عرصے تک حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے وہاں پرورش پائی۔ جب یہ سنا کہ بادشاہ ہیروڈوس مر گیا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے وطن واپس آ گئے اور اپنے گاؤں ناصرہ میں قیام کیا۔ اسی نسبت سے عیسائی نصارے بھی کہلانے لگے۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہوشیار ہوئے تو طرح طرح کے معجزے یہود کو دکھا دکھا کر ہدایت کرنے لگے، اور اپنے 12 حواریوں کو لے کر یہودیوں کی ہدایت کے لیے گھر سے نکل پڑے۔ یہود کو ان سے اور عداوت ہو گئی۔ آخر یہاں کے بادشاہ پلاتوس کو آمادہ قتل کیا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ایک جگہ سے گرفتار کر گئے، مگر انہی میں سے اللہ تعالیٰ نے ایک شخص کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی صورت میں کر دیا اور ان کو آسمان پر بلا لیا۔ یہ شخص یہود کے ہاتھ سے بڑی اذیت سے مارا گیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی عمر 33 برس کی تھی، اور یہ واقعہ غلبہ اسکندر کے 336 برس بعد ظہور میں آیا۔ اس عرصے میں غالباً حضرت حنہ کا بھی انتقال ہو گیا ہوگا۔ کسی جگہ سے اور کچھ حالات ان کے دستیاب نہیں ہوتے۔ اللہ تعالیٰ کی ان پر کروڑوں رحمتیں نازل ہوں، آمین ثم آمین۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ۔ مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں۔ اچھی بات کو دوسروں تک پہنچانا صدقہ جاریہ ہے۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت زیادہ خیال رکھیے گا اور مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ٹیک کیئر۔ اللہ حافظ۔